جس کے دل میں احترام ہوتا ہے اس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور جس کے احترام ہی نہیں ہوتا اس کے لیے بڑی بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ کمی بس اسی بات کی ہے، اور اسی کی طرف ہماری محنتیں ہیں، قرآن بھی اسی کی تعلیم دے رہا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات بھی وہی ہے، اور یہ جو حالات آج مستقل اس طریقے سے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے ان رویوں کی وجہ ہی سے یہ حالات ہم پر ہیں۔ بالکل صاف بات ایک دم۔ مسجد کا کیا احترام ہے ہم لوگ نہیں جانتے، کیا حق ہے ہم نہیں جانتے، بس ہم بہت بڑے چودھری صاحب اور نواب صاحب اور حضرت جی اور پیر پگاڑے ہم ہو چکے، اس لیے ہم مستقل اس طرح کے اعمال کرتے ہیں باقاعدہ، سمجھے؟ انانیت ہم لوگوں میں کوٹ کوٹ کر آ چکی ہے، ہم متکبر ہو چکے ہیں۔ میں بہت صاف طریقے سے کہہ رہا ہوں، مستقل پوری امت کا المیہ یہی ہے، کسی کو اٹھا کر دیکھ لو اس میں تکبر بھی ملے گا، انانیت بھی ملے گی، سپر میسی بھی ملے گی، اور بس سب کچھ وہی ہے، اسے کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، اس کے سامنے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، پوری امت کا مزاج یہی بنتا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آنے والے وقت میں جبکہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آئے گا ایک وقت، لکھ لو آج، یہ باتیں کبھی کبھی آتی ہیں، محاذ آرائی ہوگی باقاعدہ، دین اسلام کی خاطر ڈٹنا پڑے گا، اس وقت پتہ لگے گا کہ کون دھنتر تھا، اس وقت پتہ لگے گا کہ جب وہاں سے پشت گھما گھما کر بھاگے گی عوام الناس اور وہاں ڈٹیں گے تو فقط اور فقط وہی کہ جو پہلے ڈٹے تھے، جن کو علماء کی جماعت کہا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، عاجزی بہت بڑی چیز ہے، ہمیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے، احترام پیدا کرنا ہے۔ مسجد کیا چیز ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ وہ ایسا گھر ہے کہ جس گھر پر آ کر انسان اپنی جبین نیاز کو خم کرتا ہے، اپنی پیشانی کو رگڑتا ہے، اپنی ناک کو سجدے میں رگڑتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اس احکم الحاکمین کا گھر ہے کہ جس کے سامنے کسی کی بڑائی اور حکومت چلنے والی نہیں، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو سپر میسی سمجھتے رہے، بڑے سمجھتے رہے، تکبر کا شکار ہوتے رہے، تو پھر کیا فائدہ ہماری نمازوں کے پڑھنے کا؟ اللہ تو 5 وقت ہمیں مستقل مشق کرا رہا ہے، 5 وقت کی نماز میں وہ اپنے گھر میں بلا کر ہماری اس ناک کو اپنے سامنے رگڑوا رہا ہے، اپنی پیشانی کو رگڑوا رہا ہے، تو پھر بتائیے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم مستقل انانیت کا شکار ہو، ہم اپنی ناک کو اونچی رکھیں یا کسی بھی مسئلے کو اپنی انانیت کا مسئلہ بنا لیں؟ کہاں سے اجازت ہو سکتی ہے؟ جب ہم نے 5 وقت سجدہ کیا، اپنی ناک اور پیشانی کو رگڑا، سجدے میں ناک اور پیشانی تو جاتی ہے۔ اس نے ہمیں سکھا دیا، اے میرے بندو، تکبر نہ کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا، اور یاد دلا دی حقیقت کہ تم مٹی سے پیدا ہو۔ جب ہم مستقل سجدے میں جاتے ہیں، کس تصور کے ساتھ سجدے میں جانا چاہیے؟ یہ تصور ہو کہ اللہ نے ہمیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، ہمیں اسی میں پھر دوبارہ جانے کے بعد نگاہ سجدے میں ناک پر رکھنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آج بہت بڑا ترم خاں بنتا ہے، چودھری صاحب بنتا ہے، یا آج اپنے سپر میسی کی وجہ سے پورے علاقے کا ایک ذمہ دار بنتا ہے، میں بہت صاف طریقے سے کہہ رہا ہوں، اس میں ہر طبقہ داخل ہے، چاہے وہ گھر کا بڑا ہو یا کسی سوسائٹی کا بڑا ہو یا کسی محلے کا بڑا ہو، ہر اس بڑے کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب سجدے میں جائے گا تو نگاہ ناک پر رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قبر میں تجھے دفنا دیا جائے گا اور تیری باڈی ختم ہوگی، یہ مٹی سے پیدا ہے اور مٹی بنے گی، اذا متنا وكنا ترابا وعظاما، مستقل قرآن نے نقشہ کھینچا ہے۔ ان غیر ایمان والوں کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، تو پھر دوبارہ کہاں سے آئیں گے؟ لیکن ایمان والے کا نتیجہ یقین ہے، ایمان ہے کہ قبر میں جانے کے بعد وہ مٹی بنے گا، اس میں گل جائے گا، سڑ جائے گا، لیکن دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے پھر اس کو اسی مٹی سے پیدا کرے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی مٹی سے ہمیں پیدا کرے گا۔ تو جب باڈی کی گلن اور سڑن شروع ہوگی تو سب سے پہلے ناک ختم ہوگی،
کیا ہوگی بھائی؟ ناک ختم ہوگی سب سے پہلے. اور انسان ہر بات کو آج کے اس دور میں کس کا مسئلہ بناتا ہے؟ ناک کا مسئلہ بناتا ہے. ذرا سی بات ہو جاتی ہے تو اس کو طول دے کر کھینچ کر وہاں لے کر جاتا ہے کہ اس کو بھی انانیت کا ناک کا مسئلہ بنا لیتا ہے. دین کا کوئی مسئلہ ہو اس کو بھی ناک کا مسئلہ بناتا ہے. آج ہمارا مزاج ہو ہی یہ چلا کہ ہم دین کا بھی کوئی کام اگر لے کر چلیں گے اس میں بھی ناک کے مسئلے بنا لیتے ہیں. خود مشاہدہ کرتے ہیں ہم اپنی نگاہوں سے. اس لیے میرے عزیز بزرگوں دوستو، بڑے بگاڑ کا وقت ہے یہ. قیامت کی نشانیاں مکمل پوری ہو چکی، بس چند نشانیاں بڑی بڑی باقی رہ رہی ہیں. اس لیے میں بہت درد کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، مستقل اپنی زندگیوں کے اندر سدھار پیدا کریں، اپنا تعلق علماء سے مضبوط کریں. آ کر بیٹھے ان سے پوچھیں، بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے. ہم پک چکے اور ہم تھک چکے اس طریقے سے اپنی منمانیاں کرتے کرتے. اب آپ بتائیں کہ شریعت کا ہمارے لیے کیا حکم ہے. اور یہ جبھی ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے. ابھی تو مصیبت یہ ہے نا کہ بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑے حضرت جی بھی سمجھتے، مفتی صاحب بھی سمجھتے. 2 پیسے جیب میں آ گئے تو اس کی گرمی اس قدر ہے کہ ہم سے بڑا چودھری صاحب اب کوئی ہے ہی نہیں. جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے تبھی تو ایک عالم دین کی ضرورت پڑے گی، تبھی تو سیکھا جائے گا. اور جو آدمی یہ سمجھتا ہو کہ میں تو حضرت جی پہلے سے ہی ہوں، پہلے سے ہی میں تو مفتی صاحب ہوں، وہ کوئی عالم سے سیکھ لے گا مسئلہ؟ ہیں ایسے لوگ بہت سارے امت میں، اور یہ شیطان ان کے اندر داخل کر رہا ہے بات. اس لیے میرے بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، میں بہت درد کے ساتھ آپ کا ہمدرد ہوں. اس لیے اس طرح اس کڑوے لہجے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. وقت فارغ کرو، اپنے آپ کو بدلو. بڑا تبدیلی کا وقت ہے، یہ انقلاب کا وقت ہے. اور کیسے کیسے انقلابات آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. زیادہ کھولنے کی اور بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کس طریقے سے تاریخ کا دھارا تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. اب بھی اگر ہم نہ سنبھلے، ہم نے اپنے اندر محبتوں کو قائم نہ کیا، نہ اتفاقیوں کو ختم نہ کیا، اور آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کو نہ سمجھا، تو پھر یاد رکھو قرآن کہتا ہے کہ پھر زمین سے تمہاری تاریخ کو اکھاڑ دیا جائے گا، تمہاری حیبت کو ختم کر دیا جائے گا، صرف نہ اتفاقیوں کی وجہ سے. آج ہم اسی کا شکار ہیں کہ نہیں؟ اتحاد کو قائم کرنا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو تم اللہ پر ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی ذات کو بھی مانو اور پھر اللہ کے احکامات کو بھی مانو. ہم نے فقط اللہ کی ذات کو تو مانا ہے، مگر اس کے احکامات میں ہم پختہ ہیں؟ ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، احساس لے کر کھڑے ہو یہاں سے، اس مجمع سے. پورا مجمع پیچھے تک بیٹھا ہے. میں سوال کرتا ہوں، ہم نے اللہ کو تو مانا ہے، لیکن کما حقہ ہم اللہ کے احکامات کو مان رہے ہیں؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اختیار کیا ہے. پورا مجمع بلند آواز سے ہاتھ اٹھا کر بتا دے، کیا ہم نے پورے طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو مانا ہے؟ کون سا وقت آئے گا؟ کون فکر دلائے گا؟ اب اگر کوئی سنت کا چھوڑنے والا ہے اور اس کو ٹوک دیا جائے اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك ضعف الإيمان. اللہ کے رسول نے ذمہ داری دی کہ اگر تمہارے درمیان میں امت کے اندر کوئی منکر ایجاد ہو اور کوئی منکر پر عمل کرنے والا ہو تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ طاقت ہے تو تم اسے ہاتھ سے روک دو، اور اگر طاقت ہاتھ سے روکنے کی نہیں ہے تو اتنی طاقت ہو کہ اسے زبان سے کہہ کر روکو، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے اس کو برا جانو. ذالک ضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے.
اتنی ہمت ہم لوگوں میں پیدا ہوگی جب اس وقت پیدا ہوگی کہ جب ہمارا یقین مضبوط ہوگا، اللہ کو ہم مانیں گے اللہ کی صفات اور اس کے احکامات کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر سنتوں کے ساتھ، آپ کے طریقوں پر محبت کے ساتھ عمل کریں گے، تب دل کے اندر وہ پختگی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اور قرآن کریم نے اسی پختگی کو طلب کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں دوستو، ہر ایک انسان چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، فقیر ہو محتاج ہو مسکین ہو، مالدار ہو ثروتدار ہو، یا پھر کسی منصب پر فائز ہو، ہر ایک ایمان والے پر یہ بات فرض ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے اور مستقلاً اللہ کی طرف راجع ہو جائے۔ یہ رجوع اللہ کا وقت ہے، اللہ کی طرف آنے کا وقت ہے، اور جتنی اپنی زندگی کے اندر اس طرح کی باتیں ان سے توبہ کریں، اور پھر اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ وہ تمام حقوقات مکمل کریں جو ہم پر فرض کیے گئے، تب جا کر خیر آئے گی انشاءاللہ۔ اور ایسا کرنا ہوگا، نہیں کریں گے تو پھر یقین سے آپ جان لیں، تاریخ شاہد ہے کہ جن لوگوں نے اتحاد کا دامن چھوڑا، اللہ پر یقین نہیں لا سکے، اور پھر مستقل علم اور دین اور تمام چیزیں مستقل اس کا گہوارہ تھی وہ جگہ، لیکن نافرمانیاں کرتے رہے، علماء کا احترام نہ کر سکے، علماء کی بر وقت بات نہ مان سکے، تو وہ تمام جگہ ہے، تاریخ ہے، غرناطہ، اسپین، اندلس، آپ تاریخیں پڑھ لیں، وہ مکمل گہوارہ تھی علم کی، لیکن جب وہاں لاؤبالی پن اسی طریقے سے عام ہوا جیسے آج یہاں مستقل ہم پر عام ہو رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے پاسا پلٹ دیا، پورے طور پر وہاں سے ان کمیونسٹ لوگوں کا غلبہ ہوا، اور دین اسلام کا نام لیوا کوئی نہ رہ سکا۔ لیکن پھر بعد میں وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ بڑی محنتیں ہوئی، مستقل جماعت کی بھی، اور پھر علماء کا آنا جانا ہوا، اور پھر اس پر عمل کیا گیا، اور پھر بزرگان دین کی توجہات وہاں پہنچی۔ ہمارے حضرت پیر فقیر صاحب یعنی پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی صاحب مدد ذلہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جزائے خیر دے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یورپین ممالک میں دوبارہ سے تجدیدی کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت شیخ محترم سے لیا، خانقاہوں کو قائم کیا گیا، اور پھر اس کے جو فیوز و برکات عام ہوئے، تب جا کر آج ازبکستان میں اور دیگر تمام جگہوں پر یعنی جو حدیث کی بڑی کتابیں ہیں ان کے مصنفین، اور فقہ کی بڑی کتابیں ان کے مصنفین، تمام کے تمام لوگ ازبکستان کی زمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ مرغینان ہے، اور پھر اس کے بعد ترمذ ہے، یہ ترمذی شریف کون سی کتاب ہے؟ حدیث کی شعائر ستہ کے اندر اس کا دخول ہے، بڑی کتاب ہے۔ علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذ کے رہنے والے تھے، لیکن پھر کیا ہوا، کمیونسٹوں نے وہاں مستقل غلبہ کیا اور نام لیوا کوئی نہ رہ سکا، لیکن پھر دوبارہ سے اس محنت کے بعد آج الحمدللہ وہاں مساجد میں، مدارس میں تعلیم بھی ہو رہی ہے، نمازیں بھی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے عزیز دوستو، ہم سب سے پہلے اس نظام کو سمجھیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم پر یہ ذمہ داری ہے، اور علماء کا ہم احترام کریں گے، علماء کے پاس ہم قربت اختیار کریں گے، ان کی باتوں کو مانیں گے بر وقت، تو انشاءاللہ ہم ہدایت کی طرف چلیں گے اور گمراہی سے بچ جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اس کا دامن چھوڑے رکھا تو پھر گمراہی ہم سب کو لوگوں کو بچا نہیں سکتی، اور نہ ہمیں گمراہی سے کوئی بچا سکتا۔ اس لیے میں اس بات کے اوپر زور دیتا ہوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔